السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، ربنا زدنا علما۔ الحمدللہ، جیسا کہ یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اسکرین پر، عربی گرامر کے حوالے سے ایک سورۃ القمر کی آیت ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو بھی فرماتے ہیں وہ بالکل سچ ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، البتہ تحقیق، یقیناً، کوئی شک نہیں، ہم نے آسان کیا ہے اس قرآن کو، للذکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، فہل من مدکر، تو کیا ہے اس قرآن سے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمیں سب سے زیادہ جانتا ہے، اور اسی نے ہمارے لیے اس قرآن کی زبان جو مختتب کی وہ عربی ہے، منتخب کی وہ عربی ہے۔ عربی بہت وسعت رکھتی ہے، اور اللہ نے بھی فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ سمجھنے کے لحاظ سے آسان ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، بے شک ہم نے نازل کیا اسے، قرآن عربی میں، لعلکم، تاکہ تم تعقلون، تم سمجھو، اس لیے قرآن عربی میں نازل ہوا ہے تاکہ تم سمجھو۔ تو یہ کچھ مختصر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آسان کیا ہے اس قرآن کو، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان ہے۔ اس قرآن میں ہمیں بہت زیادہ نصیحتیں ملتی ہیں، اور ان نصیحتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں عربی زبان سیکھنا ضروری ہے۔ تو میرے خیال سے بسم اللہ کر کے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کو میں ریز کر دیتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ سب کو حروف تہجی کے بارے میں علم ہوگا، پھر بھی میں لکھ لیتی ہوں ایک بار۔ تو یہ حروف تہجی ہے یا حروف الہجا، دو نام ہے، یا حروف تہجی یا حروف ہجا۔ یہ الف با تا، یہ جو ہے انہیں حروف کہتے ہیں، لفظ نہیں۔ لفظ اور حروف میں فرق ہے، امید کرتی ہوں یہ بھی آپ کو علم ہوگا۔ یہ حروف کہتے ہیں ان کو۔ ہم نے دیکھا کہ یہ 29 ہے، اب کن علماء کے نزدیک یہ 28 ہے، کیونکہ وہ حمزہ اور الف کو ایک ہی حروف سمجھتے ہیں۔ ہم نے 29 حروف لکھے ہیں، اور کچھ علماء کے نزدیک یہ حروف 28 ہیں، کیونکہ وہ حمزہ اور الف کو ایک ہی حروف سمجھتے ہیں۔ یہ کیوں ہے اس طرح؟ کیونکہ اس طرح کچھ علماء کے نزدیک ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ الف اور حمزہ، الف پر جب حرکت ہوتی ہے تو اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے، اور جب وہ حرکت سے خالی ہو، کوئی بھی اس پر حرکت نہ ہو، جس طرح ہم نے یہاں پہ لکھا ہے،
اس الف پر کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، تو یہ الف ہے اور یہ حمزہ ہے۔ اگر اس پر ہم زبر زیر یا پیش لگائے تو یہ الف حمزہ بن جائے گا جو بغیر حرکت ہے۔ تو بہرحال اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں، بس یہی فرق ہے کہ الف پر اگر حرکت آ جاتی ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، اسی لیے کچھ علماء الف کو یعنی گنتے نہیں ہیں۔ اور امپورٹنٹ بات یہ بھی بتا دوں کہ خالص نیت اللہ کے لیے کر لے اور شوق پیدا کر لے۔ اگر شوق ہوگا تو آسان لگے گی عربی۔ میں یہ 100% تو نہیں کہہ سکتی کہ سکھا پاؤں گی، میں خود ابھی سیکھ رہی ہوں، تو اس سے میں پکی ہوں۔ فعل ابھی سیکھا نہیں ہے، ابھی میں خود سیکھ رہی ہوں۔ اسم کافی سیکھ لیا الحمدللہ الحمدللہ، لیکن میں یہ گارنٹی نہیں دیتی، لیکن جو بیسک ہے گرامر کی وہ میں انشاءاللہ آپ کو سکھا لوں گی، یعنی اتنا سکھا لوں گی آپ واحد جمع اور یہ پہچانیں گے۔ اس کے علاوہ اردو میں آپ کو میری زبان میں تھوڑی غلطی نظر آئے تو پلیز اس کو اگنور۔ میری اردو میں تھوڑی اٹک ہے، بول لیتی ہوں لیکن اٹکتی ہوں، لیکن اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مکمل کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی، آگے چلیں گے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں، دیکھتے ہیں کیا ہم سیکھتے ہیں۔